اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. درس حدیث میں کھانے پینے کے آداب کا ذکر آ رہا ہے. یہ باب بڑا وسیع ہے، یہ میدان بہت وسیع ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح میں بعض اوقات بعض باتوں کو دہرایا جاتا ہے، لیکن فائدہ یہ ہے کہ ان حکمت کی باتوں کو بار بار سن کر خدا کرے کہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں بیٹھ جائیں اور ہمارے عمل ہمیشہ اس کے مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس حدیث میں پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت جبلہ بن سہیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک سال ہمیں سخت قحط سالی سے دوچار ہونا پڑا اور آپ نے ہمیں کھجوریں دیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تربیت کے نتیجے میں انہوں نے اس طرح ارشاد فرمایا. تو انہوں نے فرمایا کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانے لگو تو دو دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات ایک حرص اور لالچ کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان جلدی میں کوشش کرتا ہے کہ بجائے ایک کھجور پکڑنے کے دو پکڑ لے تاکہ اسے جلدی سے دو مل جائیں اور جلدی سے وہ آگے بڑھ سکے. یہ طریق انسان کی ایک کمزوری ہے، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ تحمل سے، وقار سے اور آہستگی سے کھاؤ اور دوسروں کو بھی خیال رکھو تاکہ خود اپنے نفس کو ترجیح نہ دو بلکہ دوسروں کے حق کا بھی خیال رکھو. تو انہوں نے فرمایا کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانے لگو تو دو دو کھجوریں ملا کر نہ کھاؤ، یعنی حرص اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو. اور آگے انہوں نے اس اپنے ارشاد کی دلیل دے دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، سوائے اس کے کہ کھانے والا دوسرے شریک طعام بھائی سے اس کی اجازت لے لے. کوئی مجبوری ہے، کوئی جلدی کی بات ہے تو جلدی اٹھ کے جانا ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے تو جو صاحب خانہ ہے، جو مہمان نواز ہے، اس کی اجازت سے اگر کوئی جلدی سے کوئی زائد چیز لے لے تو لے لے، ورنہ عام طور پر تحمل اور کفایت شعری سے اور اخلاقی معیار کو بلند رکھتے ہوئے آہستگی سے برابر کھانا چاہیے، زیادہ کھانے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک اور حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں صاف کر لیتے. اب یہ دیکھیں کھانے کا ایک اور آداب، چمچے سے کھانا بھی ہے تو انسان ظاہر ہے کہ ایک ہی چمچے سے کھاتا ہے، لیکن بعض کا جب ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، اور ہاتھ سے کھانا منع نہیں، خاص طور پر اگر ایک شخص مسلمان ہے، ایک شخص ہے جو باقاعدہ وضو کرنے والا ہے اور صفائی کا خیال رکھنے والا ہے، تو ہاتھ اس کا پاک ہوتا ہے اور اپنے کھانے سے ہی اس نے کھانا ہے، تو جب کھائے تو انگلیوں کا استعمال منع نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اس حدیث میں ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، یعنی ایک تو انگوٹھا اور اس کے ساتھ کی انگلی اور اس سے اگلی انگلی، 3 انگلیوں کے ساتھ آپ کھانا کھاتے تھے، اور کھانے کے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں صاف کر لیتے تھے. یہ بھی دیکھیں بڑی قابل توجہ نصیحت ہے اور خاص طور پر بچوں کو بتانے والی ہے، اور خود اس کا نیک عمل کر کے ان کو سمجھانے والی بات بنتی ہے کہ جب بھی کھانا انسان کھائے تو کھانے کے بعد ہاتھ صاف کر لینے چاہیے. ٹیشو سے صاف کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک ابتدائی مرحلہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کھانے کے بعد اگر اس میں انگلیاں ڈالی گئی ہیں اور ہاتھ استعمال ہوا ہے تو پھر پانی سے دھونا چاہیے تاکہ مکمل طور پر صفائی ہو سکے. اسلام نے
صفائی پر بہت زور دیا ہے۔ النظافت من الایمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اسی لیے ہر موقع پر جب انگلیاں کھانے میں استعمال ہوں، یا اس کے علاوہ دوسری مثال ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کا حکم ہے، تو وضو بھی صفائی کا حصہ ہے اور صفائی اسی سے ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کے تقاضوں کو ہمیشہ پورا رکھنا چاہیے، خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اور گھر میں بچوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ کھاتے ہوئے اس بات کا خود اہتمام کر کے اپنا اچھا نمونہ دینا چاہیے، تاکہ بچے خود بخود اسی طرح کریں اور ہمیشہ بچپن سے ان کو اس کی پختہ عادت بن جائے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے کہ اگر کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ دو باتوں کا ذکر آیا، دونوں کو الگ الگ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کھانا ختم ہو جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک سنت نبوی ہے کہ اس انگلی پر جس پر ایک صاف پاک کھانا لگا ہے اور اسی سے کھایا ہے، اسی سے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، تو اس کھانے پر اگر ہاتھ پر اگر کوئی تھوڑا سا کھانے کا اثر باقی ہے تو اس کو اگر منہ میں ڈال کر چاٹ لیا جائے، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس کھانے کو آپ صرف دھو کر اپنے ہاتھ کو صاف نہیں کر لیتے، بلکہ جو کھانا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی انگلیاں اگر منہ میں ڈال کے چاٹ لیتے ہیں تو یہ عین سنت نبوی کے مطابق ہے، اور یہی اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے، یہ دوسری بات ہے، تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ ایک اگر ایسی چیز گر گئی ہے جس کے نیچے گرنے سے وہ کوئی گندی نہیں ہو جاتی، کوئی خراب نہیں ہو جاتی، تو ایسی خشک چیز کو اسی طرح اٹھا کر پھر کھا لینا، پھونک مار لی اور کھا لیا، تو اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا خیال کرنا چاہیے، اور اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض وقت ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بھی بات آئی تو اس چیز کو رد کر دیا، ذرا سے بھی بات ہوئی اس کو پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے اور ناشکری کی بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ ایسی چیز کو جس کو ہاتھ سے صاف کیا جا سکتا ہے اور دوبارہ صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرماتے تھے کہ ہم پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لیا کریں۔ یہ دیکھیں ایک اور بات ہے جو بڑی ضروری ہے کہ اول اپنی ضرورت کے مطابق کھانا پلیٹ میں ڈال لینا چاہیے۔ حرص کرتے ہوئے یا لالچ کرتے ہوئے یا جلد بازی کرتے ہوئے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بہت زیادہ کھانا ڈالنا جو بعد میں بچ جائے، یہ نامناسب اور غلط بات ہے۔ شکر کرتے ہوئے، کھانے کا احترام کرتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، اور کھانے میں شریک لوگوں کو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر بڑا ڈش آتا ہے تو ضروری نہیں کہ اپنی پلیٹ کو سارا ہی بھر لیں اور کہیں کہ چلیں میرا کھانا تو محفوظ ہو گیا۔ لے لیں، کچھ لے لیں، کھانا شروع کر دیں، پھر ضرورت ہو تو انسان دوبارہ لے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اور پھر کھانے میں اگر کچھ بچ گیا ہے تو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا یہ نامناسب ہے۔ اپنی ضرورت کے مطابق ڈالو اور پھر کھانے کو پوری طور پر پورا استعمال کرو اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کر لیا کرو۔ تو یہی ارشاد کا مطلب ہے کہ کھانا نہ بچایا کریں، نہ اتنا ڈالیں، صرف اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہوتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ تمہیں یہ علم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا کرتا ہے، اور اسی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ مومن کے کھانے میں برکت عطا فرماتا ہے اور کھانے کو بڑھا بھی دیتا ہے،
یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ برکت دینا عطا کرنے والا ہے، سارا کھانا بابرکت ہے. تو اس لیے تم نہیں جانتے کہ کس کھانے کے حصے میں برکت ہے، تو مکمل کھانا چاہیے. یہ بھی آداب طعام میں ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد. جی جلدی ختم.